بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الأضحیۃ بکبشین۔ حدثنا قتیبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین اقرنین املحین ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما۔ حدیث پاک کے درس میں اضحیہ یعنی قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے متعلق جو احادیث مبارکہ ہے ان سے متعلق آج انشاءاللہ کچھ بات عرض کریں گے، اور چونکہ موسم قربانی قریب ہے اور ہر صاحب نصاب صاحب استطاعت مسلمان اس فکر میں ہے کہ اپنی ذمہ داری کو اور اپنے اس فریضے کو صحیح ترتیب پر صحیح طریقے اور انداز کے ساتھ ادا کر لے۔ بہت ساری ایسی باتیں بھی ہیں، یا آسان الفاظ میں کہے ایسے فتنے بھی ہیں جو آج دین کے بہت سارے شعائر پر احکامات پہ حملہ آور ہیں۔ قربانی کا عمل بھی ایسے ہی فتنہ پرور طبقوں کی زد میں دن بدن آتا جا رہا، اور امت کے ذہنوں سے اس عمل کی اہمیت کو کم کرنا، گھٹانا اور نعوذ باللہ اس کے بے مقصد ہونے کو بیان کرنا، ایسے لوگ اب دنیا میں بکثرت وجود میں آتے جا رہے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے دین کی بنیاد ہو۔ ایک مسلمان کو پتہ ہے کہ ہمارے دین کی جو بنیاد اور ماخذ ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے۔ جو عمل حدیث سے ثابت ہو، اللہ کے پاک پیغمبر کے طریقے سے ثابت ہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اس پر عمل کیا ہو، وہ امت کے لیے بنیاد ہے۔ چاہے اب اس کے بعد کوئی کتنا بھی اس میں تعویل کرے، حیلہ کرے اور اس کے لیے دوسرے راستے بنا کر امت کو دینے کی کوشش کریں کہ اس کے بجائے یہ کر لیں، اس کے بجائے یہ کر لیں، تو یاد رکھیں یہ سب فساد قلب اور گمراہی کے راستے ہیں۔ قربانی کا عمل ہر پیغمبر کی امت میں رہا ہے، ہر پیغمبر کی، البتہ ہر پیغمبر میں کی امت میں قربانی کا طریقہ اور انداز الگ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل سے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش فرمایا، اور اللہ نے اس کے عوض جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہر وہ شخص جو صحیح العقیدہ ہو، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہو، وہ قربانی کا عمل کرتا ہوا آ رہا ہے۔ تو ہمارے لیے ان ساری باتوں کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے جب ہمارے سامنے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا تعامل اور آپ کا معمول آ جائے۔ آپ نے کیا فرمایا قربانی کے ان 3 ایام میں؟ آپ کا طریقہ کیا تھا؟ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو آپ کے سامنے جس کا درس پیر کے دن ہوتا ہے، اس سمیت احادیث کی تمام کتابوں میں قربانی کے عمل کا تذکرہ ہے، اس کا طریقہ کار۔ ابھی آپ کے سامنے چند احادیث انشاءاللہ پیش کرتے ہیں۔
اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس عمل کا کتنا اہتمام رہا ہے اور کتنا آپ علیہ السلام نے اس کے لیے ترغیب دی اور خود فکر فرمائی. گزشتہ رات عشاء کے بعد کے بیان جو ہماری مجلس تھی اس میں بہت تفصیل سے میں نے اس پر بات عرض کی. تو حدیث پاک آپ کے سامنے ہے, اس میں آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ قربانی کا عمل صرف کیا نہیں گیا بلکہ اس کے لیے پورا اہتمام کیا گیا. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھوں کو, کبش کہتے ہیں مینڈھا, دمبا, 2 دمبوں کو ذبح فرمایا. اقرنین, قرن عربی میں کہتے ہیں سینگ کو, سینگ جانور کا سینگ ہوتا ہے نا, دونوں دمبوں کے سینگ تھے. املحین, اور دونوں چتکبرے تھے. چتکبرا سمجھتے, سیاہ سفید رنگ, بلیک اینڈ وائٹ جس کو ہم کہتے ہیں. ان دمبوں کے رنگ سیاہ اور سفید تھے. ذبحہما بیدہ, پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے ان کو ذبح فرمایا, چھری چلائی. وسمى وکبر, اور ذبح کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا. ووضع رجلہ علی صفاحہما, اور لٹاتے ہوئے ان دونوں جانوروں کے کندھے پر, یہ جانور کا کندھا ہوتا ہے اس پر آپ نے اپنا رجل یعنی پیر مبارک رکھا, تاکہ لٹانے کے لیے وہ رکھا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قربانی کے عمل کو اتنی گہرائی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. صرف ورنہ اگر یہ نفس عمل ہوتا تو کہتے بھئی 2 دمبے ذبح ہو گئے, ختم. وہ کہہ رہے ہیں اقرنین, وہ 2 سینگوں والے تھے. املحین, وہ چتکبرے تھے. اور وذبح بیدہ, آپ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا. ذبح کرتے ہوئے سما وکبر, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا. اور ووضع رجلہ علی صفاحہما, اور لٹانے کے بعد ان کے کندھوں پہ آپ نے اپنا پیر بھی رکھا. تو ذبح کے عمل تک کی پوری ترتیب ایک صحابی بیان فرما رہے. اس لیے بات عرض ہوئی کہ قربانی کرنی بھی ہے, اس کے لیے جانور لینے میں بھی انسان اپنے آپ کو باذوق بنائے, خوب سے خوب تر, اچھے سے اچھا جانور لے اور اس میں اتباع سنت کی کوشش کرے. اسی طریقے سے دوسری روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے, انہ کان یضحی بکبشین, کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ 2 دمبے ذبح کرتے تھے. احدہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر عن نفسہ, ان میں سے ایک دمبا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی نیت سے ذبح ہوتا, ایک اپنی طرف سے ذبح کرتے. فقیل لہ, جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ 2 کیوں کرتے ہیں, فقال, تو انہوں نے فرمایا امرنی بہ یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا ادعہ ابدا, مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم دیا تھا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میرا حصہ ضرور کرنا, لہٰذا میں اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا, کبھی بھی نہیں, ابداً, کبھی اس عمل کو نہیں چھوڑوں گا. تو جب تک وہ حیات رہے اس وقت تک کرتے رہے, اور آج تک امت کرتے ہوئے آ رہی. اس لیے اپنی قربانی میں اللہ نے وسعت دی ہو, سہولت دی ہو, تو ایک حصہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا ہونا چاہیے. تیسری روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ہے, وہ فرماتے ہیں ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبش اقرن فحیل, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح کیا ایک مینڈھا دمبا, اقرنا جو سینگوں والا تھا, اور فحیل نوجوان تھا, یعنی طاقتور فربا. اس لیے کمزور
یا اس طرح لاغر، ایک تو ٹھیک ہے انسان کے پاس اسباب اتنے ہیں کہ اس پہ ایک مناسب جانور ہی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے بھائی لے لے، لیکن اگر وسعت ہے، سہولت ہے، تو انسان کو چاہیے کہ خوب فربا، موٹا تازہ، طاقتور، خوبصورت سینگوں والا جانور خریدے، اور وہ ایسا تھا کہ یأکل فی سواد ویمشی فی سواد وینظر فی سواد. اس پہ میں نے عرض کیا کہ جو کھاتا تھا سیاہی میں، چلتا تھا سیاہی میں، دیکھتا تھا سیاہی میں. کچھ یاد ہے؟ کھاتا تھا سیاہی میں، جانور منہ سے کھاتا ہے جیسے ہر جاندار، تو منہ کے رنگ پر کیا تھی؟ سیاہی تھی، سیاہ رنگ کا منہ تھا. اور چلتا تھا سیاہی میں، یعنی اس کے پیروں کا رنگ سیاہ تھا. اور وینظر فی سواد، اور وہ دیکھتا تھا سیاہی میں، یعنی آنکھوں کے ارد گرد سیاہ رنگ کا دائرہ بنا ہوا. یعنی اشارہ ہے کہ جانور کی ظاہری خوبصورتی بھی مطلوب تھی، کہ اچھا خاصا خوبصورت نظر آنے والا جانور ہی خریدا جائے گا. تو لہٰذا یہ ایک ذوق اور شوق تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن انسان یہ بھی کوشش کرے کہ اگر سہولت ہو تو خوب سے خوب تر اور خوبصورت، اچھا فربا، نوجوان، طاقتور جانور خریدے گا. چوتھی روایت حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ لا یصحی بالعرجاء بین ضلعها ولا بالعوراء بین عورها ولا بالمریضۃ بین مرضها ولا بالعشفاء التي لا تنقى. دیکھیں یہ عیب ہے. جانور خریدتے ہوئے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جانور عیبدار نہ آ جائے، یہ بھی حدیث سے. تو براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسا جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا کہ جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، لنگڑا پن. اور اب آپ بتائیں کہ کون سا جانور لنگڑا سمجھا جائے گا جس کی قربانی نہیں ہو سکتی؟ یہ کل کی قربانی کی مجلس میں بات ہوئی ہے، کل کی مجلس میں. جانور کس قدر لنگڑا ہو تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی دوستو؟ جی ہاں، جس کا ایک پیر بالکل بیکار ہو گیا ہو، تین پیر صحیح ہو، چوتھا پیر اتنا کمزور ہو کہ ٹکا بھی نہیں سکے، یہ لنگڑا ہے. البتہ اگر چوتھا پیر کمزور ہے لیکن ٹکا سکتا ہے، اس کو زیادہ دباؤ نہیں ڈالتا لیکن لگا کے چل رہا ہے، تو یہ لنگڑاہٹ جو ہے یہ عیب نہیں ہے، لہذا اس کی قربانی ہو سکے گی. پھر فرمایا ولا بالعوراء بین عورها، ایسا اندھا جس کا اندھاپن بالکل ظاہر ہو. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر جانور کی ایک آنکھ بالکل ضائع ہو چکی، ایک جانور کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ دو ہوتی ہے نا. اب دو میں سے ایک آنکھ سے وہ نابینا ہے، ایک صحیح ہے، تو گویا ایک حصہ ضائع ہے. یہ اندھاپن ایسا ہے کہ جو عیب سمجھا جائے گا، قربانی نہیں ہو سکے گی. اب آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ کیسے چیک کریں، یا پھر آئی اسپیشلسٹ کو اپنے ساتھ منڈی لے جائیں، وہ چیک کریں، وہاں اس کو چشمے لگائیں اور پھر ہم دور قریب کریں. جانور کی بینائی کا پتہ کیسے چلے گا دوستوں؟ ہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس میں، آسان ہے نا بالکل. اللہ نے عموماً جانوروں کی آنکھیں دائیں بائیں بنائی ہیں. انسان دیکھیں، انسان اشرف المخلوقات، سب سے خوبصورت ہے. اس کی آنکھیں ایک رخ میں سامنے، ایسا ہی ہے نا. جانور کی ایک آنکھ ادھر ہوتی ہے، ایک ادھر ہوتی ہے، ایک دائیں ہے ایک بائیں، ٹھیک ہے. اب جانور کو آپ گھاس کھلا رہے ہیں، اس کے قریب لے جائیں، سیدھی والی آنکھ کی طرف لے جائیں، اس کے قریب کریں، سیدھی آنکھ کے قریب. اب الٹی آنکھ تو اس طرف ہے، اس کو نہیں پتا، سیدھی آنکھ سے. اور جانور نے گھاس کی طرف منہ ہی نہیں بڑھایا. بات سمجھ گئے؟ پھر آپ یہی گھاس الٹی آنکھ کی طرف لے آئیں اور اس نے لپک کے لے لیا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ سیدھی آنکھ
کام نہیں کر رہی. سمجھ گئے؟ سیدھے آنکھ کی طرف قریب کیا نہیں بڑھا, الٹے آنکھ کی طرف قریب کیا نہیں بڑھا, اور جب منہ کے قریب ناک کے قریب کیا تو فوراً کھانا شروع کر دیا. اس کا مطلب ہے دونوں آنکھیں خراب. تو مشکل نہیں ہے, ڈاکٹر کو نہیں لے جانا, صرف گھاس کے ذریعے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کے آنکھوں کی کیفیت کیا ہے. تیسری چیز فرمائی کہ وَلَا بِالْمَرِيضَةِ بَيِّنٌ مَرَضُهَا, ایسا مریض جانور کہ جس کا مرض بالکل ظاہر ہو. بالکل ظاہر کا مطلب یہ ہے, آج کل جیسے آپ جانتے ہیں مختلف بیماریاں ہیں, ایک بیماری جانوروں میں پھیل رہی ہے, اللہ سب کی قربانی کی جانوروں کی حفاظت فرمائے, جس کو لمپی سکن ہے, جو جلد کے اندر دانے نکل آتے ہیں بالکل پورے جسم میں. جانور پہ اگر لمپی سکن آ جائے کہ پورا جسم دانوں سے بھر گیا, جو دور سے محسوس ہو رہا ہے, تو یہ عیب ہے, اس لیے کہ اس کا اثر اندر کے گوشت پر منتقل ہوگا, زہر منتقل ہو سکتا ہے. یا اسی طریقے سے جانور ایسا ہے کہ باقی صحیح سالم ہے, لیکن آپ جب گئے تو وہ بیچارہ لیٹا ہوا ہے, کیا ہو گیا جی, اس کو بخار ہے. آپ اس کو اٹھاتے ہیں, وہ کھڑا ہوتا ہے پھر لیٹ جاتا ہے, کھڑا ہوتا ہے پھر لیٹ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایسا مریض ہے جس کا مرض بالکل ظاہر ہے, نہیں کر سکتے. چوتھی بات فرمائی وَلَا بِالْعَشْفَاءِ الَّتِي لَا تُنْقَى, اتنا مریل جانور ہو کہ جس کی ہڈیوں کا گودا ختم ہو چکا ہو. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے اور وہ پیروں پہ چل ہی نہیں پا رہا, وہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو آپ رسی سے کھینچ کے لے جا رہے ہیں, وہ چند قدم چلتا ہے پھر گر جاتا ہے, ہڈیوں میں جان اس کی ختم ہو چکی. یہ بھی عیب ہے, اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کا عمل ایک پوری ترتیب رکھتا ہے, جو احادیث سے, جو سنت سے ثابت ہے. تو سب سے پہلی ذمہ داری تو ہماری اور آپ کی کیا ہے کہ ہم پہلے یہ معلوم کریں کہ مجھ پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد پھر انسان دوسرا مرحلہ یہ کرے گا کہ گھر میں کتنے افراد پر قربانی واجب ہے, میں کتنے افراد کی قربانی گھر کے افراد میں سے خود کر سکتا ہوں. اگر یہ صرف اپنی اکیلی کر سکتا ہے تو اپنی کرے گا. بیوی اگر خود صاحب نصاب ہے تو اس کی قربانی اس پر نہیں ہے, بیوی سے پیسے لے گا. لیکن اگر خود سے کر دے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. اسی طرح بالغ اولاد ہے. تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جانور لے تو ان صفات کا, ان باتوں کا خیال رکھے, بس جان چھوڑائے نہیں. آج کل یہ جو ہم تھوڑا سا وہ ہو جاتے ہیں نا, کہتے ہیں یار ہم تو بس اس کو فون کر دیا, لے لیا, کاٹ لیا, گوشت لے آئے, ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک کام ہے, ہو گیا, ذمہ داری ہو گئی, لیکن جو عمل کی ایک جان ہے اور ایک خوبصورتی ہے اور اہتمام ہے وہ ختم ہو گیا. تو اس کا بھی اہتمام ہو. انسان بے عیب جانور ڈھونڈے, اچھا جانور ڈھونڈے, اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا خیال رکھیں. کھانا کھلانا, چارہ کھلانا, پانی پلانا, یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. اور پھر ذبح کرے تو اس کا مسنون طریقہ ہم سیکھیں کہ جانور کیسے ذبح کرنا ہے, چھری اس پر کیسے چلانی ہے, ذبح کی مسنون دعا کیا ہے, یہ سب چیزیں. اس کے بعد گوشت بن جائے, اس کے کتنے حصے کرنے, کس کس کو دینے, کہاں بانٹنے, اس کی کھال کس کو دینی ہے, جانور کے جسم سے لگے ہوئے خوبصورتی کی چیزیں, رسی کیا کرنی ہے اس کی, یہ ساری چیزیں ہیں دوست. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.